العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ اس کے یوم وصال کے دن تو اللہ تبارک و تعالی خاص رحمتیں اس کی قبروں پر نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء کی ایک جماعت ہے کہ جس دن اللہ کے بندے کا وصال ہوتا ہے نا، اسی دن ان کا عرس مناتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نزہۃ المجالس کے اندر جلد دوم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک نورانی طباق لے کر آئے، یعنی تھال لے کر آئے، اور وہ جنتی دسترخوان سے جو ہے ڈھکا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں سے جس شخص کو چاہیں عنایت فرمائیں، یعنی جو چیز میں لایا ہوں وہ چیز آپ جس شخص کو چاہیں وہ عنایت فرمائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس میں سے ایک سیب نکالا، اور وہ سیب جنتی سیب تھا، اور اس پر کچھ یوں لکھا تھا، ھذہ ھدیۃ من اللہ لأبی بکر صدیق، یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق کے لیے۔ اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، من ابغض الصدیق فہو زندیق، فرمایا صدیق سے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا سیب اٹھایا، اس کی ایک طرف یہ لکھا تھا، ھذہ ھدیۃ من الوہاب لعمر بن الخطاب، یہ خدا کا تحفہ ہے عمر بن خطاب کے لیے۔ اور اس کی دوسری جانب لکھا تھا، من ابغض عمر فہو فی سقر، فرمایا عمر کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب تیسرا سیب اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، ھذہ ھدیۃ من اللہ الحنان المنان لعثمان بن عفان، یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان بن عفان کے لیے۔ اور اس کی دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا تھا، من ابغض عثمان فخصمہ الرحمن، عثمان کا دشمن رحمان کا دشمن ہے۔ اور پھر آخری جو سیب اٹھایا نا حضور علیہ السلام نے، اس میں لکھا تھا، ھذہ ھدیۃ من اللہ الغالب لعلی بن ابی طالب، یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی بن ابی طالب کے لیے۔ اور اس کی دوسری جانب لکھا تھا، من ابغض علی لم یکن للہ ولیًا، فرمایا یعنی علی کا دشمن وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ یعنی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ان چاروں صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرے صحابہ کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آیا ہے، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ابو بکر کی مثال جو ہے نا تکبیر اولیٰ کی سی ہے میری امت کے اندر۔ میرے ابو بکر کی مثال میری امت میں، ابو بکر کی مثال ایسی ہے تکبیر اولیٰ جیسے نماز میں ہوتی ہے، اور عمر کی قراءت کے، یعنی جیسے نماز کے اندر قراءت رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، فرمایا اسی طرح حضرت عثمان رکوع کی مثل ہے۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھیں وہ رکوع نہ کریں نا تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رکوع کرنا فرض ہے۔ حضرت علی کے لیے فرمایا کہ حضرت علی کی مثال میری امت میں سجدے کی ہے، اگر آپ سجدہ نہیں کریں گے نا، سجدہ فرض ہے، اگر سجدہ نہیں کریں گے تو سجدہ رہ جائے گا، سجدے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جب چاروں صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا نا، کسی ایک کو بھی، تو نجات نہیں پا سکتے، نجات مل ہی نہیں سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب کا جو نام رکھا نا وہ علی بھی تھا اور حیدر بھی آپ نے نام رکھا۔ آپ کے بے شمار القاب ہیں، جس میں سے حیدر کرار بہت مشہور ہے اور لقب ابو الحسن ہے، لیکن حضور علیہ السلام آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور حیدر کے معنی ہوتا ہے شیر،
اور شیر حیدر مانا حیدر آپ کا نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کی جو والدہ تھی نا فاطمہ بنت اسعد، انہوں نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ اور فاطمہ بنت اسعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم والدہ ہیں کہ جب ان کو وصال فرمایا نا انہوں نے اور تدفین کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر مبارک میں پہلے خود لیٹے اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر جب اٹھے نا تو حضرت علی کی والدہ کو اپنے ہاتھ سے تدفین فرمائی۔ یار جس کی قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار لیٹ جائیں اس قبر والے کو تو پھر عذاب ہونا ہی نہیں ہے نا، اور پھر والدہ بھی حضرت علی کی ہو تو مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور حیدر کا معنی ایک یہ بھی بنتا ہے کہ پلٹ پلٹ کر وار کرنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امت میں حضرت علی جیسا بہادر دیکھا ہی نہیں، لیکن اس کے برعکس حضرت علی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے امت کے اندر حضرت صدیق اکبر جیسا بہادر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دونوں کا ایسا آپس میں پیار تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب حضرت علی آتے تو آپ نے اپنے اس صحابی رسول کو اپنا بھائی قرار دیا، اور چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چلی نا وہ حضرت علی سے ہی چلی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو صاحبزادے ہیں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ وہ رہبر شریعت کے عظیم ستارے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیٹوں سے جس نے محبت کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس محبت کے صدقے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا آپ پنجتن پاک میں بھی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار پنجتن پاک میں بھی ہوتا ہے اور حق چار یار میں بھی ہوتا ہے، یعنی چاروں صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ گویا الحمدللہ اہل سنت کے ہاتھ میں ایک دامن پنجتن پاک ہے، اور دوسرے ہاتھ کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا دامن ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ نے جب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک چہرہ رسول کی زیارت نہیں کر لی۔ اور جو بچے کو پہلا غسل دیا جاتا ہے نا، جب اس کی ولادت ہوتی ہے جو پہلا غسل دیا جاتا ہے وہ غسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے دیا تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم جو غسل دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب حضور کا وصال ہوا نا، وصال فرمایا حضور نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل شریف جو دیا نا وہ حضرت علی نے دیا تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کچھ یوں بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنے ذرے ہیں، جتنی ریت ہے، جتنے ذرے ہیں، جتنے ستارے ہیں، ان سب سے زیادہ آپ کے فضائل ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر 300 آیات نازل فرمائی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مشکات میں اس کو نقل کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، بجی اس کے بعد میرا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اس حدیث کا منشا یہ ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جب غزوہ تبوک ہوئی نا اور حضور جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے، اور خلیفہ حضرت علی کو بنا دیا۔ نماز با جماعت جب کرانے کا وقت آیا نا تو حضرت ابن ام مکتوم نے حضرت علی کو ہی آگے کر دیا،
کہا آپ نماز پڑھائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور پھر حضرت علی نے جہاد میں ساتھ جانے کی خواہش ظاہر فرمائی کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، وہ بڑا حسین جواب ارشاد فرمایا۔ لوگ یہ حدیث نہیں سناتے، صرف یہ واقعہ سنا دیں گے آپ کو کہ سورج غروب ہو گیا تھا، وہ واپس آ گیا پلٹ کر، یہ واقعہ آپ کو سنا دیں گے، لیکن یہ واقعہ کوئی نہیں سنائے گا۔ حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا، فرماتے جب حضور علیہ السلام کو یہ عرض کی نا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناجات کے لیے چلے گئے تھے اور اپنا خلیفہ ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے، ایسے ہی میں تمہیں آج خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، آج میں جنگ پر جا رہا ہوں، تم نے اہل مدینہ والوں کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن حضور نے آگے اس حدیث کے بعد میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلیفہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نبوت ختم فرما دی، لہذا آپ میرے خلیفہ ہیں۔ یعنی مثل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے آپ کو جو مثال دی نا، وہ مثال حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک صحابی رسول کو نبی سے تشبیہ دی جائے، کیونکہ مقام و مرتبہ تو نبی کا بلند ہے، صحابہ اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جس کو حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسے خلیفہ حضرت ہارون تھے، ایسے ہی آمنہ کے لال کے خلیفہ آج تم ہو۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اے علی بتائے پوری زندگی کے اندر آپ کو بہترین نیند کب آئی؟ کوئی ایک ایسا مقام بتا دے اپنی زندگی کا کہ بہترین نیند کب آئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا جس دن رسول پاک علیہ السلام نے اپنے بسترے پر مجھے کہا تھا نا کہ سو جاؤ اور صبح اٹھ کر مدینے آ جانا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس رات تو موت کا اور جان کا بڑا خطرہ تھا نا، حضور نے اپنے بستر پر آپ کو لٹا دیا تھا اور کافر تلوار لے کر کھڑے تھے اور آپ کو تو جو ہے موت کے منہ میں اتار دیا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے اس جانثار صحابی نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، وہ سننے کے قابل ہے۔ عرض کی کہ لوگوں تم جانتے نہیں ہو، رسول پاک علیہ السلام نے جو اپنی زبان مبارک سے جملے ارشاد فرمائے تھے نا، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ رات اس بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر مدینے آ جانا۔ مجھے پتا تھا رب کعبہ کی قسم آج ملک الموت میرے بستر پر آ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا صبح اٹھ کر آ جانا، صبح اٹھ کر آ جانا۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل وفا کی دل کا سہارا علی علی ہے، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی ہے۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے درد ہمارا علی علی ہے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کر پکارا علی علی ہے۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے نور کے ہیں، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی ہے۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔